ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور کل ان کا یوم وفات گزرا ہے 21 اپریل 1938۔ امید ہے کہ سارے بچوں کو آپ کا یوم وفات پتہ ہوگا، اگر نہیں تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ علامہ محمد اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر تھے، آپ کا یوم وفات 21 اپریل 1938۔ آپ صرف ہمارے قومی شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک ولی اللہ تھے، ایک ولی اللہ تھے۔ دین کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اور آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ مسلمان دنیا کے اندر ایک دفعہ پھر اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کریں کہ جو ابتدائی زمانے میں انہیں حاصل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان دنیا کی سپر طاقت تھے، اور علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں، اور خاص کر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر وہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور مسلمان نوجوان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں کہ شاید ان کے جذبات دوبارہ پیدا ہو جائیں اور اپنے آباء و اجداد کا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر لیں۔ علامہ اقبال اس بات پر اڑتے تھے کہ اب مسلمان کیوں دنیا کے اندر مغلوب ہیں، دنیا میں مسلمان کیوں محکوم ہیں۔ مسلمان اس دین کے علم بردار ہیں کہ جو دنیا میں غلام رہنے کے لیے نہیں آیا، جو دنیا میں مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، جو دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، جو دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، جو دنیا میں سربلند رہنے کے لیے آیا ہے۔ وہ دین دنیا کے اندر علامہ اقبال جب دیکھتے ہیں کہ مغلوب ہے اور مسلمان محکوم ہیں، اور علم کا سمندر جو مسلمانوں کی میراث تھا وہ آج غیروں کے پاس ہے، اس بات کو دیکھ کر علامہ اقبال اڑتے تھے، اور اپنی ساری شاعری کے اندر ان کا یہ درد اور ان کا یہ کرب اور ان کا یہ غم نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنا چاہیے۔ آج اس موضوع پر میں نے آپ بچوں سے گفتگو کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ ہمارا تعلیمی ورثہ ہے۔ اگر ہم لوگ آپ بچوں کو یہ بات نہ بتائیں تو ہم بددیانتی کے مرتکب ہوں گے۔ علامہ اقبال کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ علامہ اردو اور فارسی کے شاعر، اور وہ شاعر ہیں کہ آپ کے مقابلے کا شاعر نہ کوئی پہلے تھا اور نہ شاید کوئی آئندہ ہوگا۔ اور آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید
کی تفسیر اپنی شاعری کے اندر بیان فرما دی ہے، قرآن مجید کی تفسیر اپنی شاعری کے اندر، اور فارسی اور اردو کے زبردست شاعر تھے۔ تو فارسی اب تو بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن میں نے 6 سے 8ویں تک فارسی پڑھی ہے، تو اس لیے علامہ کے کلام کو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ بچے یہ بات یاد رکھیں کہ علامہ اقبال کے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، انہیں ڈاکٹر اس لیے کہتے تھے کہ یہ کوئی بیماریوں کے ڈاکٹر نہیں تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ تو علامہ اقبال کی شخصیت، اس کو پڑھیں، آپ کو وقت ملے تو آپ پڑھیں اور ضرور پڑھیں، اور آپ کی شاعری کو پڑھیں۔ اردو کے اندر بھی آپ کا کلام ملتا ہے اور فارسی کے اندر بھی آپ کا کلام ملتا ہے۔ فارسی اگر نہیں سمجھ آتی تو آج کل تو نیٹ سے بڑی آسانی کے ساتھ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعلیمی ورثہ ہے، اسے بھولنا نہیں ہے، اسے پڑھنا ہے۔ اور آپ بچے اگر علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، وہ پیغام کیا ہے جس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، وہ مسلمان طلبہ اور نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کا ورثہ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ بچے، آپ طالب علم، آپ نوجوان اپنے آباء و اجداد کا وہ کھویا ہوا ورثہ کہ جو آج مسلم امت کھو چکی ہے، اس کو دوبارہ حاصل کریں اور اپنا وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں۔ دنیا کی سپر طاقت آپ ہے، دنیا کی سپر طاقت آپ ہیں، مسلم امت ہے، اور یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اس دین کے علم بردار ہیں کہ جو دنیا میں سب سے باعزت دین ہے اور غالب ہونے کے لیے آیا تھا، حکومت کرنے کے لیے آیا تھا، حکمرانی کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج ہم اس دین کے علم بردار ہوتے ہوئے دنیا کے اندر کمزور ہیں، دنیا کے اندر غلام ہیں، دنیا کے اندر مغلوب اور محکوم ہیں۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور نوجوانوں کو علامہ اقبال اپنے پیغام میں، اپنی شاعری میں یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور وہ کھویا ہوا مقام حاصل کریں، محنت کریں، علم حاصل کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ کر اپنے اس مقام تک پہنچیں کہ جس مقام تک آپ کے آباء و اجداد تھے، تاکہ اسلام اور قرآن کا وہ جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو۔ تو اقبال کے یوم وفات کے اوپر آپ بچوں کے لیے میرا یہ میسج ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بچے اور آپ کے اس توسط سے میں پوری مسلم امت سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کیجیے، اور خاص کر مسلمان طلبہ سے میں یہ کہتا ہوں، چاہے وہ اسکول کے طالب علم ہوں، چاہے وہ کالج کے طالب علم ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہوں، چاہے وہ ریسرچ کرنے والے مسلمان سائنسدان ہوں، ان سب سے میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے شعبے کے اندر محنت کیجئے، دیانتداری اختیار کیجئے اور آگے بڑھیے، تاکہ ہم اقبال کے اس میسج کو ہم سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور کھویا ہوا اپنا وہ مقام دوبارہ حاصل کر سکیں۔
جس کے نتیجے میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں اور جنت ہمارا مقام ٹھہرے اور دوزخ سے ہم بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔